بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ قربانی کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی شرائط عائد کی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ جب ذی الحج کا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا، تو اب اس کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ اپنے بال نہ اتارے، جسم کے کسی حصے کے بالوں کو نہ اتارے، اور نہ ہی سر کے بال اور نہ ہی جسم کے دیگر کسی حصے کے بالوں کو کاٹے، نہ ہی ان کو اتارے۔ اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس طرح کہ فلا یاخذن شعرا ولا یکلمن ظفرا، کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد اپنے جسم کے کسی حصے کے بال بھی نہ اتارے اور اپنے ہاتھ یا پاؤں کے ناخن بھی نہ تراشے۔ اور ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، جب ذی الحج کا چاند دیکھ لے تو اس کے بعد نہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال اتارے اور نہ ہی وہ اپنے ناخنوں کو تراشے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر اور ابو داود اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ میں یہ روایات موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والے پر یہ پابندی لگائی ہے کہ جب ذی الحج کا چاند نکل آئے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ذی الحج کا چاند نکلنے کے بعد قربانی کرنے تک، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید عید کی نماز پڑھنے تک کی پابندی ہے، نہیں، بلکہ قربانی کرنے تک وہ بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال بھی نہیں اتارے گا اور اپنے ناخن بھی نہیں تراشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکتا، کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یا کرنا نہیں چاہتا، تو اگر وہ بھی یہ پابندی کرے کہ وہ ان دنوں کے اندر بال نہ اتارے، ناخن نہ تراشے، تو کیا اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا؟ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ جس حدیث میں اس بات کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اندر ذی الحج کا چاند نکلنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے بال اتارنے یا ناخن تراشنے کی پابندی کا ذکر نہیں آیا، بلکہ اس حدیث کے اندر جو ذکر ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک جانور ہے، وہ دودھ دینے والا جانور ہے، اور دودھ دینے والے جانور کے علاوہ میں کوئی اور جانور نہیں پاتا کہ جس کو میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربان کروں، تو اللہ کے پیغمبر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ دینے والے جانور کو قربان کرنے سے منع کر دیا، اور اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عند اللہ۔ یہ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا کہ تم دودھ دینے والا جانور ذبح نہ کرو، ہاں یہ کر لو کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد تم اپنے بال اتار لو، اپنے ناخن تراش لو، اپنی مونچھیں کاٹ لو اور اپنے زیر نف بالوں کو مونڈ لو، تو یہ کام کرنے سے تمہیں قربانی کا پورا ثواب اور اجر مل جائے گا۔ اس میں بھی دو باتیں ہیں، بعض علماء کرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، اور بعض علماء اس کو ضعیف کے درجے سے اوپر لے جاتے ہیں، وہ اس روایت کو قابل قبول سمجھتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ روایت قابل قبول مانی بھی جائے تو پھر بھی اس میں عید کی نماز کے بعد بال وغیرہ کاٹنے، مونچھیں تراشنے اور ناخن کاٹنے اور زیر نف بال مونڈنے کا حکم ہے۔ اس میں عید سے پہلے
یا ذی الحج کا چاند نکلنے کے بعد جو پابندی قربانی کرنے والوں پر ہے، اس حدیث کے مطابق ان لوگوں پر جو قربانی نہیں کر سکتے ان پر یہ پابندی نہیں ہے۔ البتہ وہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس حدیث کے مطابق اگر وہ اپنے بال وغیرہ اتار لیں، ناخن تراش لیں، زیر ناف بالوں کو مونڈ لیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے، بشرطے کہ اس حدیث کو اگر حسن درجے کی مانا جائے، کیونکہ بعض علماء نے اس کو سندن ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ پابندی ہے اس انسان پر جس نے قربانی کرنی ہو، اور یہ اس انسان پر بھی پابندی ہے اور اس کے جو تمام گھر والے ہیں ان پر بھی پابندی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ صرف حدیث میں اس بندے کا ذکر آیا ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، صرف اس پر پابندی ہے کہ وہ اپنے بال یا ناخن وغیرہ ذی الحج کا چاند نکلنے کے بعد نہ اتارے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانور جب ہم قربان کرتے ہیں تو وہ قربان کرنے والا، ذبح کرنے والا یا قربانی دینے والا وہ اپنے اکیلے کی طرف سے قربانی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنی پوری فیملی کی طرف سے قربانی کر رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اور جتنے بھی اس کے زیر کفالت ہیں وہ سب کی طرف سے وہ جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے، قربان کر رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ قربانی کے اندر نیت تو سب کی شامل ہو گئی نا، سب کی نیت ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، تو اس نیت کے اعتبار سے یہ پابندی بھی سب پر لاگو ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو قربانی جن کے سرپرست جو ہیں، ان کا باپ یا ان کا کوئی بڑا قربانی کر رہا ہے اور وہ اپنی پوری فیملی کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو وہ جو بڑا ہے سرپرست اس پر بھی یہ پابندی ہے، اور وہ جن کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، اس کے بیوی، اس کے بچے، ان سب کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر بال اور ناخن نہ تراشیں۔ اللہ حقیقت حال سے بہتر واقف ہے، وہ بہتر جانتا ہے، ہمیں جو سمجھ ہے اس کے مطابق ہم نے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی پابندی کر کے سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔